والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام حضرات سامعین بالخصوص صاحبزادگان آستانہ عالیہ بارو شریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درگاہ نور پہ حاضری کا شرف اور اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ میں اور آپ برکتیں اور روحانی نور لینے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے من ہمارے باطن روشن کرے اور اس درگاہ نور کو قیامت تک باقی اور سلامت رکھے۔ دنیا پہ بہت لوگ آئے اور چلے گئے، ان کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے کج کلا جن کا طوطی بولتا تھا اور جن کے نام کا ڈنکا بجتا تھا حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کس کے پاس وقت ہے کہ کوئی کسی کو یاد کرے؟ میاں صاحب علیہ رحمہ بھی فرماتے ہیں جنہ باجو ایک پل نہیں سنجیندے وہ شکلیں یاد نہ رہی ہیں۔ آل ساسان نے 3150 سال حکومت کی ہے، 150 حکمران یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا کو آل ساسان کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ کہاں گئے تغلق و ایبک، کہاں گئے فرعین مصر، کہاں گئے بڑے بڑے شہنشاہ کج کلا جن کا طوطی بولتا تھا؟
لاہور جائیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، وہاں حکومت نے ایک پارک بنا دیا ہے جس کی وجہ سے کچھ رونق پیدا ہو گئی ہے، اور خاص جہاں مقبرہ ہے وہاں تاش کھیلنے والی ٹولیاں موجود ہیں۔ وہ بالکل اس کی قربت میں اس کی محبوبہ بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ ملکہ بادشاہ کے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی اور اتنا اثر انداز تھی بادشاہ پہ کہ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تو پردے کے پیچھے یہ بیٹھتی، اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناگوار ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر لیتا، جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے بدلتے تھے۔ آج اس کی قبر پہ بھی حسرتیں برس رہی۔ ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء، اپنے باپ سے چوری شاعری کرتی رہی ہے، دیوان مخفی اس کا معروف ہے۔ اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے پر جلانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں اور نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں۔ یہ اس کی کہانی ہے جس کا طوطی پورے ہندوستان میں بولتا تھا۔ آج اس کی قبر پہ حسرتیں برستی ہیں، جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والا نہیں ہے۔ اور اسی لاہور میں ایک ایسی قبر ہے جو بادشاہ نہیں تھا، جو کج کلا نہیں تھا، جو فقیر گلیم پوش تھا، جو ریت کے ٹیلے پہ آ کے بیٹھا تھا، راوی کے کنارے پہ ڈیرا جمایا تھا۔ آج اس کی قبر پہ چلے جائیں، وہاں یہ نہیں لکھا بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ یہ چاروں طرف اس کی ایکو بند کر دیں بالکل۔ یہ چاروں طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے، لیکن خواجہ باروی نے ریت کے ان ذروں میں کیا کشش رکھ دی کہ کشاں کشاں لوگ کہاں کہاں سے کھچے چلے آ رہے ہیں۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں دیتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ زندگی کا باقپن یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر بھی زندہ رہے۔ فقیر نام تنا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ ایک وہ ہے جو دھرتی پہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہے، اور ایک وہ ہے جو تہے مزار جانے کے بعد بھی زندہ ہے۔ تو زندگی اسے کہتے ہیں، اور زندگی کی حرارت اسی کا نام ہے۔ یہ قبروں میں پہنچ کر بھی اجالے بانٹتے ہیں، اور ان کے دم سے بزم عالم میں سویرے ہیں۔ آج اس آستان نور پہ روشنیاں لینے کے لیے، اجالے لینے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ مالک ہمارے من اور ہمارے باطن روشنیوں سے بھر دے، اور ہماری جھولیوں میں اپنی رحمت کی خیرات ڈال دے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے، اس پہ تھوڑے وقت کے لیے آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے جو پہلے ہی اہل ایمان، جو اس پنڈال میں نہیں ہیں
ان کو اگر کہا جائے جو باہر گھوم پھر رہے ہیں وہ پنڈال میں آ کے بیٹھ جائے، یہ بات تو بنتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جو لوگ پنڈال کے ماشاءاللہ صاحبزادہ علی مرتبہ جلوہ فراز ہوئے، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ ان کے مرتبے اور ان کی روحانی رفعتیں مزید بلند فرمائے اور اس آستان نور کو قیامت تک باقی اور سلامت رکھے اور یہ فیض ان کی نسلیں بھی بانٹتی رہے۔ تو بات کر رہا تھا کہ جو لوگ پنڈال سے باہر ہیں ان کو تو یہ دعوت دی جا سکتی ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں، لیکن جو پہلے سے یہاں موجود ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اگر کہا جائے کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ کے بیٹھ جائیں تو یہ بات عجیب سی ہے۔ اس کو حصول حاصل کہتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہی حاصل ہے اس کے حصول کا مطالبہ کرنا۔ میں گفتگو نہیں کر رہا تھا تو مجھے نقیب محفل نے دعوت پیش کی اور کہا کہ جناب آپ آ کے گفتگو کریں، یہ تو بات درست ہے، لیکن اب میں گفتگو شروع کر چکا ہوں تو اب اگر کوئی مجھے کہے کہ جناب گفتگو کیجئے تو یہ ایک ایسی چیز کا مطالبہ ہوگا جو پہلے سے موجود ہے۔ تو اگر کافروں کو کہا جاتا کہ اسلام میں آ جاؤ تو بات بنتی بھی تھی، لیکن یہاں اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کا پھر مفہوم کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارے فہم میں اور سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ علماء نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ یہ قول بھی ہے کہ یہاں مراد تورات اور انجیل پر ایمان لانے والوں کو کہا گیا، اب قرآن نازل ہو گیا ہے تو اب اے ایمان والو انجیل اور تورات کو ماننے والو اب قرآن کو بھی مان لو۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کے شان نزول کو اگر سمجھیں گے تو اس کا مفہوم واضح طور پہ سامنے آ جائے گا۔ جمہور مفسرین نے اس آیت کریمہ کا جو مفہوم بیان کیا ہے، جو شان نزول بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب مکے سے ہجرت فرما کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کا مدینہ شریف میں جلوہ گر ہونا کوئی معمولی نوعیت کا تو تھا نہیں۔ ہر طرف طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ روشن دن نہیں دیکھا جس دن حضور مدینے میں تشریف لائے تھے، اور حضور کے چہرے کے نور سے مدینے کی گلیاں چمکنے لگیں۔ یہاں شارحین نے لکھا ہے کہ یہ مدینے کی گلیاں جو چمکنے لگی اس سے نور مانوی مراد ہے یا نور حسی مراد ہے؟ میں کہتا ہوں قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے تو محفل کو 4 چاند لگ گئے، محفل روشن ہو گئی، تو اس سے مراد مانوی نور ہے، روحانی اجالا ہے، تازگی ہے، فرحت ہے، خوشیوں کا بڑھ جانا، مریدین کے دل کے اندر ایک قرار کا جو ہے وہ آنا ہے، تو اس سے روحانی مسرت اور روحانی نور مراد ہے۔ حضور جب تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں تو مدینے کی گلیاں چمکنے لگی، تو اس سے کیا روحانی اجالا مراد ہے؟ تو شارحین کہتے ہیں روحانی اجالا تو مراد ہے ہی ہے، لیکن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ روشنی پھیل گئی، ہر طرف اجالے ہو گئے، 500 صحابہ صفیں باندھے حضور کے منتظر تھے، اور آقا کریم جو ہی مدینہ شریف میں جلوہ فراز ہوئے تو زبانوں پہ نغمہ تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہ دیکھو چاند طلوع ہوا ہے اور حضور علیہ السلام ناقہ پہ سوار ہیں، محبتوں کے گیت گائے جا رہے ہیں، مسلم کتاب الہجرہ اٹھائے، عجیب سرشاریاں ہیں، عجیب رونقیں ہیں، زبان پہ طلع البدر علینا کے نغمے، اور گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور حضور کو دیکھ کر کے نعرے لگاتے ہیں، تفرق الغلمان والولدان فی الطرق ینادون یا محمد آہو یا رسول اللہ۔ حضور کو دیکھ کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری اس منظر کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے آتی تھی،
درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ زباں پہ اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ما دعا للہ دائی کی دعائیں تھیں۔ عجیب رنگ تھا، عجیب کیفیات تھی، مدینہ نور میں نہایا ہوا تھا، ہر سمت روشنیاں پھیلی تھی، اجالے تھے، چہرے شاداں و فرحاں تھے، قلوب جو ہیں وہ نور سے معمور تھے، اور بچیاں ہاتھوں میں طلع البدر علینا کے گجرے لیے حضور علیہ السلام کے چہرے کی بلائیں لے رہی تھی۔ عجیب رنگ تھا، عجیب نور تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کو ہر شخص اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے بے چین اور مضطرب تھا۔ حضور اپنی اونٹنی پہ سوار ہوئے تو جس قبیلے کے گھر کے قریب سے گزرتے تو وہ قبیلے والے حضور کا استقبال کرتے اور ساتھ کہتے ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر بڑے کھلے ہیں، ہمارے پاس اسلحے بھی ہیں، ہم 4 مہمان آئے تو ان کو سنبھال بھی سکیں گے، اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہو تو ہم طاقتور ہیں، اس کا منہ توڑ جواب بھی دے سکیں گے۔ لیکن آقا کیا فرماتے ہیں، راستہ چھوڑ دو، ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ وہ حضور کا استقبال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب قبیلہ بنو نجار کے محلے سے حضور کا گزر ہوا تو یہ حضور کے ننیال کا محلہ ہے، تو انہوں نے کیا کہا، ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدت والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو، یہ اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں خدا چاہے گا وہاں بیٹھے گی۔ پھر کیا ہوا، نیویں آدھا پرونا ہے میرا نبی، نیویں آدھا پرونا ہے میرا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویخدے رہ گئے۔ اونٹنی سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی، اٹھایا گیا پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا گیا، اونٹنی پھر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قریب ترین تھا، بھاگ کر کے آگے عرض کی حضور اب اس کو نہ اٹھائیں، میرے مقدر جاگ اٹھے ہیں۔ پھر حضور کو گھر لے گئے، پھر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، اور جبریل فرشتوں کی ٹولیاں لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ حضور مدینے میں تشریف لائے، ایک شان و شوکت کے ساتھ حضور کی جلوہ گری ہوئی، طلع البدر علینا کے گیت تھے، محبتوں سے آنکھیں فرش راہ تھی۔ حضور جب تشریف فرما ہوئے لوگ حضور سے ملنے آتے، چہرہ ایسا دل نواز تھا، جو بھی حضور کو دیکھتا پھر حضور کا ہی ہو جاتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں سیاسی تغلب، مذہبی اجارہ داری یہودیوں کی تھی۔ جب انہیں اپنا سب کچھ ڈولتا ہوا نظر آیا تو انہوں نے باہمی مشاورت کی کہ اس شخص سے جو ادعائے نبوت رکھتا ہے اس سے کوئی بحث کرنی چاہیے۔ باقاعدہ انہوں نے اپنے علماء کا ایک جرگہ بلایا اور اس میں فیصلہ کیا کہ اس شخص سے مناظرہ کریں، اگر مناظرے میں یہ جیت جائے تو پھر کوئی نیا لاہ عمل سوچیں گے، اگر شکست ہو جائے تو پھر ہماری کامیابی ہے۔ اچھا، عبداللہ ابن سلام پڑھا لکھا شخص تھا یہودیوں میں، کہا کہ جاؤ تم اور جا کے شخص سے گفتگو کرو۔ وہ خود ہی آمادہ تھے، لیکن بہت سارے سوالات عبداللہ ابن سلام کو انہوں نے دیے کہ جا کے یہ کرنا، جا کے یہ ان سے سوال کرنا، یہ جواب دیں تو اس پر یہ اعتراض اٹھانا۔ ایک روایت میں آتا ہے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دے کے عبداللہ ابن سلام گھر سے چلے۔ اللہ اکبر! لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام گٹھڑی باندھ کر کے سوالوں کی حضور سے مناظرہ کرنے جا رہا ہے۔ یہودی علماء کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا مناظر کامیاب ہو کر کے لوٹے۔ اب جب عبداللہ ابن سلام پہنچتا ہے تو اس وقت حضور صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے اور عنوان تھا صلہ رحمی، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ حضور گفتگو کر رہے تھے، یہ پیچھے جا کے بیٹھ گئے اور حضور کا چہرہ دیکھتے رہے۔
تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ عرض کی حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ وہ سارے سوال جو گٹھڑی باندھ کر کے لے گئے تھے وہ گٹھڑی کھل گئی اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے۔ رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیل و کال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشا کے مراوا سوختی، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ تو کہا کہ عبداللہ ابن سلام آئے کدھر ہو؟ اب وہ تو ایک مناظرہ ترتیب دے کے آئے تھے، مشکات باب فضل الصدقہ ابو داؤد شریف اٹھائیں۔ عبداللہ ابن سلام جو ہے وہ کہتا ہے حضور میں غلام بننے آیا ہوں۔ وہ سارے سوال اڑ گئے، کوئی سوال باقی نہیں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا حضور میں غلام بننے آیا ہوں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ اچھا یہودیوں کو تو یہ انتظار تھا کہ عبداللہ ابن سلام ہمارا مناظر گیا ہے، ایسے سوال کرے گا کہ مسلمانوں کے نبی کو جواب نہیں آئے گا، لیکن جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن سلام بھی اس نبی کا غلام بن گیا تو پھر وہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، دوڑتے ہوئے حضور کی مجلس میں آن پہنچے اور عبداللہ ابن سلام کو کوستے دینے شروع کر دیے۔ اے عبداللہ ابن سلام، تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی ہے، تو نے کوئی سوال کیا ہوتا انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے عالم آدمی تھا، علمی پیاس بجھ گئی اور مان لیا، اور تم نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا، انہوں نے جواب بھی کوئی نہیں دیا اور تم پھر بھی غلام بن گئے، بات سمجھ سے باہر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے جو جواب دیا وہ ابو داؤد شریف کے دامن میں موجود ہے۔ فرمانے لگے بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی، جب میں نے اس پیارے کا چہرہ زیبا دیکھا عرفتو انا وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیرے۔ علامہ نبہانی نے اس بات پہ گفتگو کی ہے کہ سارے نبیوں کی مہر نبوت ان کے ہاتھ پہ تھی، حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پہ تھی، پشت مبارک پہ رکھی گئی ہے، چھپا کے رکھی گئی ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی کوئی آتا کسی نبی سے ملتا اور اس کا ہاتھ مہر نبوت سے چھوتا وہ جان لیتا یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کو چھپا کر رکھنے کی من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی آئے اور حضور کی مہر کو دیکھے پھر مانے، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو چہرہ اتنا خوبصورت دیا جو دیکھتا پکار اٹھتا یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ عبداللہ ابن سلام نے کہا جب میں نے اس پیارے محبوب کا چہرہ دیکھا تو عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل یہ جتنے بھی جھگڑے ہیں یہ اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ نور بشر کا جو ہے وہ جھگڑا بپا ہے، اگر دیکھ لیتے تو جھگڑا نہ کرتے، محبوب کے نام پہ جان مارتے۔ جب تک زنان مصر نے جمال یوسفی نہیں دیکھا تھا تو اس وقت زلیخا کو تانے دیتی تھی، ایک غلام پہ دل ہار گئی، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، شہزادی ہو کر کے اور ملکہ ہو کر کے غلام پہ دل ہار گئی۔ اب زلیخا نے ان کو جواب نہیں دیا، ان کو دعوت پہ بلایا، ناشپاتیاں ان کے سامنے رکھی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کے دست بست عرض کی وقالت اخرج علیہم، 2 لمحوں کے لیے آ جائے، میرے پیار کی لاج رہ جائے۔ یہ کہتی ہیں غلام پہ دل ہار گئی، انہیں پتا چلے غلام ہے کہ امام ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے، ہلکا سا نقاب سرکایا۔ سورہ یوسف میں وہ تفصیل موجود ہے، ناشپاتیاں کاٹ رہی تھی کہ انگلیاں کٹ گئی۔ اللہ اکبر، کہنے لگی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو غلام کہتی تھی، جب دیکھا تو پھر آنکھیں کھلی۔ یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے رسول کو دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے علاقے کے پنجابی شاعر ہیں پیر وارث شاہ، انہوں نے اس عنوان سے حد کر دی، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے، جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے۔
اصل یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں. اعظم چشتی کا یہاں انداز دیکھیے, ہے تو سادہ لیکن بڑا دل نشین. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو رخ تو نقاب اٹھاوے, تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, اتے دھرتی لف لف جاوے, جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, ڈر بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اتنی دتی علماں وچ نہ آوے, کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے, خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے, اعظم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. سبحان اللہ, ایسا جمال جہاں آرا. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا, ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے, تو کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے, وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو اپنی اپنی نظر کی بات ہے, جب تک دیکھا نہیں تھا تو مناظرے کے لیے تیاری تھی, اور جب جمال مصطفیٰ پہ نگاہ پڑ گئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام حضور کے غلام بن گئے. یہودیوں نے کہا عبداللہ ابن سلام تو نے یہودیت کو رسوا کر دیا. فرمانے لگے کہ میں نے پہلے دیکھا نہیں تھا, اب دیکھ لیا, اور میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے, وہ جمال نصیب فرمایا. اچھا, عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے, چونکہ یہودیوں کے ایک نامور عالم دین تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے. ان کا ایمان لانا, ان کا اسلام لانا بہت بڑی مہربانی, میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بس میں توجہ چاہوں گا. اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے, نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی, کبھی کبھی آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ ہوتا ہے. اچھا, کچھ لوگ ہیں جو برستے نوٹوں میں بھی گفتگو کر لیتے ہیں. میں روحانی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہوں, جب نوٹ سامنے ہو تو پھر میری توجہ بٹ جاتی ہے, اس لیے آپ کی توجہ اگر میری جانب رہے تو میں یہاں اس غرض سے حاضر ہوا ہی نہیں ہوں. میں تو بابا جی کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے اور ایک وعدہ تھا اس کو نبھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو اگر آپ میری بات سنتے رہیں, میں زیادہ لمبی گفتگو کرنے کی عادت بھی نہیں رکھتا ہوں. بہرحال بات کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو وہ ایک معمولی شخص نہیں تھے, بہت بڑے شخص تھے, یہودیوں کے ایک جید عالم تھے. ان کا اسلام لانا بہت سارے لوگوں کو متاثر کر گیا. ابن یامین بھی ایمان لے آئے, اور بھی ابن اسید بھی, اور بھی کئی لوگ ایمان لے آئے. تو جب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے, اسلام لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اونٹ کا گوشت اسلام واجب قرار نہیں دیتا, اور اونٹ کا دودھ پینا اسلام ضروری قرار نہیں دیتا. اور یہ یہود جو ہیں وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے, دودھ نہیں پیتے تھے. اس طرح ہفتے کی تعظیم کا معاملہ تھا. اسلام کوئی پابند نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن تم لازمی کام پہ جاؤ. ہفتے کے دن اگر تم آرام سے چھٹی کرنا چاہتے ہو تو اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو عبداللہ ابن سلام نے سوچا کہ میں بچپن سے لڑکپن, جوانی, اب سن کہولت میں داخل ہو گیا ہوں, میں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا. اسلام میں جائز ہے, واجب نہیں ہے, تو چلو میں اونٹ کا گوشت اسلام لانے کے بعد بھی نہیں کھاتا, تاکہ میری وہ بچپن سے لڑکپن اور جوانی اور اب بڑھاپے تک جو روٹین چلی آ رہی ہے, جو رسم میری جاری ہے, وہ برقرار رہے. اسلام واجب قرار دیتا تو کوئی بات نہیں تھی, میں اس رسم کو توڑ لیتا. اسلام تو واجب قرار نہیں دے رہا, لہٰذا میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا تاکہ میری وہ رسم بھی بچ جائے, اسلام میں بھی فرق نہ پڑے. اس طرح ہفتے کی تعظیم کا مسئلہ تھا. اور حضرت عبداللہ ابن سلام کے جو دیگر اصحاب تھے وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے. یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی, اور اس کے اولین مخاطبین حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے جو ہے وہ اصحاب ہیں, ان کو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ.
یہ کیا ہوا کہ اسلام میں آ کر کے یہودیوں کی رسموں کا بھی پاس رکھتے پھرو؟ جب آگے ہو تو پھر پورے پورے آؤ. اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. اگر آئے ہو تو پھر پورے پورے آ جاؤ. یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے اسلام کا تقاضا، اور یہ ہے دین اسلام کی غیرت. اسلام چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے سر سے لے کر پاؤں تک میرے ہی ہوں، وہ غیر کی طرف نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. آج لوگوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی ٹھان لی ہوئی ہے. وہ اپنی خواہشات کے اسیر ہو گئے ہیں. داڑھی شریف سے لے کر کے اپنے دیگر حلیے تک وہ کہتے ہیں کہ اپنی من مانی اور خواہشات کے مطابق چلو. اسلام تمہیں پابند نہیں کرتا. اور میاں اسلام کیوں پابند نہیں کرتا؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آج ایک شخص نے کہا کہ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں. میں کہتا ہوں اگر اسی کلیے کو مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں. دین میں حج ہے، حج میں دین نہیں. دین میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں دین نہیں. تو بتاؤ پھر دین ملے گا کہاں؟ اگر اس کلیے کو، اس ضابطے کو اپنا لیا جائے اور جن کی داڑیاں سنت کے مطابق ہیں ان کو بھی، ان کی داڑیاں بھی کٹوا دی جائیں اس کلیے کو سامنے رکھ کر کے، اور لوگوں کے اندر شر پھیلائی جائے تو پھر دین بچے گا کیا؟ کہا جاتا جی ظاہر کا کیا ہے، اندر سے بندہ مومن ہونا چاہیے. یہ کہاں سے تم نے تلاش کیا؟ اسلام تو ظاہر بھی دیکھنا چاہتا ہے اور باطن بھی دیکھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میرا ماننے والا غیر کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہ دیکھے. کیوں دیکھے؟ جب میرے دامن میں سب کچھ ہے تو وہ کسی اور سمت کیوں دیکھے؟ آج کل وہ میٹرک پاس بچوں نے بھی سکول کھولے ہوئے ہیں اور وہ ایک نصاب اور ایک یونیفارم دیتے ہیں. کس طرح کی ٹائی ہوگی، اس طرح کے بوٹ ہوں گے، اس طرح کی شرٹ ہوگی، پینٹ اس طرح کی ہوگی. تو 200 300 بچے ان سکولوں میں پڑھتے ہیں. تو ماں باپ کو مصیبت بنی ہوتی ہے. صبح کبھی اس کی ٹائی سیدھی کر رہے ہیں، کبھی اس کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، کبھی لباس سنوار رہے ہیں. اچھا کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ یار بچہ ہے، اس کی آزادی پہ قدغن کیوں لگاتے ہو؟ یہ سکول جس لباس میں جانا چاہے، بلا اس لباس میں تعلیم پڑی ہوئی ہے. تعلیم کا تعلق تو ذہن سے ہے، لباس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. سارے کہتے ہیں جی جناب وہ ایک نظام ہے، ان کا ایک سکول ہے، ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک ضابطہ ہے. میں کہتا ہوں ایک پرائیویٹ سکول کا جو 5ویں جماعت کا سکول ہے اور ایک میٹرک پاس بچے نے بنایا ہے، اس کا ضابطہ ہو سکتا ہے اور اس کا یونیفارم ہو سکتا ہے. کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، خواہش کا اسیر بن کے رہ جائے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. آئے ہو تو پھر پورے پورے آ جا. آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کو سارا مانو، دور دور سے نہ دیکھو. جہاں خواہش پیدا ہو گئی، جہاں دل میں آیا وہاں مان لیا، اور جہاں من میں نہ آیا وہاں جو ہے وہ دور کر دیا. نہیں، اسلام کہتا ہے یہ کوئی موم کی ناک تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق بدل لو اسے. ہم نے اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، لیکن ہم نے شروع کیا کہ اسلام کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا. خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں. کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق. ہم نے قرآن کو، ہم نے جو ہے وہ اسلام کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی سازش کی ہے، جبکہ ہمیں اسلام کے مطابق آنا ہوگا. بات چھوٹی سی تھی. عبداللہ ابن سلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. کیوں نہیں کھاتے تھے؟ اسلام واجب قرار نہیں دیتا، اور یہودیت میں حرام ہے. چلو میں نہیں کھاتا، اسلام واجب قرار دیتا تو ہم ضرور کھا لیتے. اسلام میں تو لازم ہے نہیں، یہودیت میں حرام ہے، اور بچپن لڑکپن جوانی اس دور میں گزار کے آیا ہوں. چلو نہیں کھاتا، میری وہ ریت باقی رہ جائے. میرے اور آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے ہم میں سے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت نہیں کھایا ہوگا؟ اسلام پابند بھی نہیں کرتا. لیکن عبداللہ ابن سلام کو پابند کیا گیا. کہا اور کوئی کھائے نہ کھائے تمہیں کھانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے ذہن میں اس رسم کا احترام ہے. تو جب تک تم اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ہو اتنی دیر تک مہر نہیں لگتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. آئے ہو تو پھر پورے پورے آ جاؤ. علامہ رومی نے یہاں ایک بڑی سادی سی مثال دی ہے. رومی کا سٹائل بڑا سادہ ہے. اقبال جیسے شخص نے بھی اسے اپنا پیر مانا ہے، اور اقبال نے ایسے پیر نہیں مان لیا ہنگال کے مانا ہوگا، بلکہ خود کہتا ہے میری نظر میں 2 پیر تھے، ایک رومی اور ایک امام فخر الدین رازی.
میں کبھی سوچتا کہ راضی کو اپنا پیر مان لوں، چونکہ استدلال سے بات کرنے کا جو کرینہ راضی کو آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا. گرب استدلال کارے دیں بدے، فخر راضی رازدارے دیں بدے. دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں ایک بات پہ. تو اقبال فلسفی تھا، رجحان قلب ادھر ہوا. لیکن پھر رومی کے انداز کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، سیدھی دل پہ پہنچتی ہے. تو پھر کہتے ہیں نہیں، رومی میرا پیر ہونا چاہیے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. اقبال کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. کبھی میں رومی کو اپنا امام بنانا چاہتا تھا، کبھی راضی کو. پھر ایک موقع مرحلہ زندگی کا ایسا آیا کہ یہ فیصلہ اقبال کر لیتا ہے، نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی. جیتا ہے رومی، ہارا ہے راضی. رومی جیت گیا اور اقبال نے اس کو اپنا امام اور مقتدا مان لیا. پھر ساری زندگی رومی کے نام کا دم بھرتا رہا. رومی علیہ رحمہ کا انداز سادہ ہے، تمثیل کا ہے، لیکن اتنا خوبصورت کہ بات جو ہے وہ من میں اتر جائے. اب اس سارے مضمون کو رومی کی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی زمانے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں کے اوپر، کلائیوں پہ اور رانوں کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر لوگ روشنائی سے جو ہے وہ جذب کروا کے اپنے گوشت کے اندر کچھ چھپوا لیا کرتے تھے. تو میلوں ٹھیلوں کے اندر وہ لوگ آتے اور مختلف تصویریں، مختلف نام جو ہے وہ گوشت کے اندر جو ہے وہ سیاہی روشنائی جذب کر کے جو ہے وہ اس کو کندہ کر دیا کرتے تھے. ایک شخص کسی میلے میں گیا، اس نے کہا کہ میرے بازو پہ شیر چھاپ دو. تو اس نے اس میں روشنائی ڈال کر کے اس مشین میں سوئی کو چبویا تاکہ جلد کے اندر وہ جذب کر دیں. تو جب درد ہوا نا تو کہنے لگا کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کا منہ بنانے لگا ہوں. اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے، یہ منہ کے بغیر بنا دو. اس نے سوئی کھینچ لی، پھر پیچھے لے آیا. کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا شیر کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں. کہا اس نے کون سا چلنا ہے؟ پھر اس نے وہاں سے سوئی کھینچی، پھر آگے لے گیا. کیا کرنے لگے ہو؟ شیر کی آنکھیں بنانے لگا. کہا اس نے کون سا دیکھنا ہے؟ پھر اس نے تھوڑی سی سوئی پیچھے کی، پھر درد ہوا. کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس کے کان بنانے لگا ہوں. اس نے کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ اس نے کہا پھر بناؤں کیا؟ کہا بس شیر بنا دو. اس نے کہا میں کیسے شیر بناؤں جس کی آنکھیں بھی نہ ہو، جس کے کان بھی نہ ہو، جس کی ٹانگیں بھی نہ ہو، جس کا پیٹ بھی نہ ہو، جس کی دم بھی نہ ہو. کہا بس تم سمپل شیر بنا دو. ہم مسلمان ہیں، نماز ہمارے پاس نہیں، روزہ ہمارے پاس نہیں، زکوٰۃ ہمارے پاس نہیں، داڑھی ہمارے پاس نہیں. وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی، تم سب کچھ ہو بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی. رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کھڑے کس جگہ پہ. ایک شخص ہے سوامی لکشمن پرشاد، یہ ایک انڈین رائٹر ہے. اس نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے عرب کا چاند. 200-250 صفحات پہ مشتمل. میں نے 2-3 مرتبہ بچپن میں یہ کتاب پڑھی تھی. لفظ ہیں سطروں کے اندر جو ہیں وہ چراغ رکھے ہوئے. اتنے خوبصورت پیرائے میں حضور کی مدح و توصیف کا باب چھڑا ہے. کسی نے اس سے انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت تو کتاب لکھی ہے، تو اس آقا کا غلام کیوں نہیں بن جاتا، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ سوال تو معقول تھا. تو سوامی لکشمن پرشاد نے جو جواب دیا وہ بھی سننے کے قابل ہے. اس نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو حضور کی سیرت کے وہ پہلو میرے سامنے آئے کہ میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا، اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا. لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کا حال دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک. ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. میرا ایک دوست ننکانہ صاحب گیا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے شوق ہوا کہ یہاں سکھوں کا گردوارہ دیکھتا جاؤں. تو کہتے ہیں میں سیڑھیوں پہ جب اپنے جوتے سمیٹ رہا تھا اور اس خیال میں تھا کہ اس کو کسی گوشے میں لگاؤں تو ایک سکھ میری جانب مسکراتا ہوا آیا اور معنی خیز انداز میں بولا صاحب جوتے پڑے رہنے دو، یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں سکھوں کا گردوارہ ہے. تو مجھے بتاؤ کہ کتنا بڑا تماچا ہے جو ہمارے منہ پہ مارا. ہم تو وہ ہیں کہ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں.
ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر کوئی گرمیوں میں واٹر کولر نصب کرتا ہے، اس کے ساتھ جو گلاس رکھتا ہے اس کو زنجیروں سے جکڑ کے رکھنے پڑتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ یہ تو ہماری کیفیت ہے، ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوئوں کی جیبیں ٹٹولتے ہیں، ان کی گھڑیاں اتارتے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری حالت۔ آج ہم کہیں کہ امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے، یہ ہمارا زبانی دعوے ہیں اور جمع خرچ ہے۔ ہم کبھی اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں ہم کس قدر گر چکے ہوئے ہیں۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ اقبال کہتا ہے کہ کون ہے جس نے حضور کے دین کو چھوڑا ہے، حضور کے طریقے کو جو ہے وہ ترک کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پورا اسلام میں لانا ہے، اس اسلام کے اندر ہم نے اپنے آپ کو پورا شامل کرنا ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تم اپنا پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مسجد کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے، میاں نہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت پڑے نہ تجھے بتانے کی حاجت آئے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع ایسی ہو، تجھے دیکھ کے لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو کسی کو پوچھنا نہ پڑے کہ تم کون ہوتے ہو، تمہاری وضع قطع ہو، انداز ایسا ہو کہ دور سے تم پکارے جاؤ اور دیکھے جاؤ۔ آج ہم فیشن کے طور پہ ایک بات کہتے ہیں، یار آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ایک بندہ کہتا ہے اور کئی اس کی تائید کرتے ہیں، جی واقعہ تو نے بڑی پتے کی بات کی، جس طرح کو فلسفہ بیان کر دیا، جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں، میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ تیرے لیے مشکل ہے یا تپتی ریت کے اوپر کلمہ پڑھنے والے بلال حبشی کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، بلکہ اس تپتی ہوئی ریت میں جس طرح انہوں نے حق کی آواز لگائی، وہ کہانی تاریخ بھول نہیں سکتی ہے کہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، بدن پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور حضرت بلال حبشی کے جو ہے وہ زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھے جا رہے ہیں، اور بلال پھر بھی احد احد اور محمد محمد کی صدائیں دے رہا ہے۔ کسی نے پاس گزرتے ہوئے دیکھا کہ بلال کو کوڑے لگتے ہیں، وہ مسکراتا ہے۔ کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، یہ کوڑے مارتے ہیں تو مسکراتے ہو، بات مسکرانے کی تو نہیں ہے۔ تو بلال نے جو جواب دیا وہ لکھنے کے قابل ہے، آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت بلال بولے کہ تم جاؤ نا کسی بازار میں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے، ایک پیالہ خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادڑ بھی جائے گی، حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ جب پیار کا دعویٰ کیا ہے تو پھر یہ سارے دکھ سہنے پڑیں گے۔ دین پہ چلنا مشکل ہے ہی نہیں، اگر ہوگا بھی تو دوسرا آپشن ہمارے پاس موجود نہیں۔ آؤ اپنی وضاقتہ کو، طرز زندگی کو، انداز معاشرت کو اور اپنی نجی اور سیاسی اور گھریلو زندگی کو حضور کی صورت سیرت کے سانچے میں ڈھالیں، اور ہم اس انداز سے زندگی بسر کریں کہ دور سے پہچانے جائیں کہ آقا کے غلام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے آؤ۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو، یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا، یا نوا پیدا نہ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔